سر یہ بتائیں کہ جو نیوی ہے وہ پاکستان کے دفاع میں تو اہم کردار ادا کرتی ہی ہے، اور کیا کیا کام ہے نیوی جو ہے وہ نارمل حالات میں کیا کام کرتی ہے؟ بیسیکلی دیکھیے نیوی جو ہے جیسے ہماری کوسٹ لائن کی اویئرنیس بڑی ہے تو جو کوسٹ لائن کی جو پروٹیکشن ہے اور وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، چاہے آپ گوادر کی بات کریں چاہے آپ کیٹی بندر کی طرف کی بات کریں، تو یہ پورے کوسٹ لائن کی ایک پروٹیکشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فلڈ ریلیف کے آپریشنز کے اندر نیوی 1956 سے بلکہ 1956 میں جب بنا تھا پاکستان، تو اس زمانے میں جو منسٹر آف ڈیفنس تھے، جب بارشیں بہت زیادہ ہوئی 56 میں، تو پہلا انہوں نے کام نیوی کو ہی دیا کہ جی یہ پورے سندھ کے اندر فلڈ ریلیف کے آپریشنز کو آپ کوآرڈینیٹ کریں۔ اور یہ تو ویسے میں نے بھی دیکھا ہے 2022 ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے فلیگ شوئنگ۔ یہ ہمارے جہاز جو ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پر اپنے فلیگ شو کرتے ہیں۔ خیر سگالی فیفا کا ٹورنامنٹ ہوا تھا، دنیا کا سب سے بہت بڑا ٹورنامنٹ ہوا تھا قطر کے اندر، اور اس کے اندر ہمارے جہازوں کو بلایا گیا کہ آپ آ کے پروٹیکشن پرووائڈ کریں فیفا کے ٹورنامنٹ پہ۔ یہ کچھ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو آفیسرز اور ہمارے جوان جو ہیں، وہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ دیکھیں مرچنٹ فلیٹ جو ہے اس کو یہ مین کرتے ہیں، اور جو پورٹس کا انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر یہ کافی سارا کام کرتے ہیں، ان کو جا کے ہیلپ کرتے ہیں مرچنٹ مرین کو۔ تو یہ کچھ ان کے ایڈیشنل ٹاسک ہیں علاوہ ڈیفنس اور اوفینس کے، جو کہ جس کے لیے ہم بیکاز ہمارا جو دشمن ہے وہ بہت مکار دشمن ہے۔ آپ نے بہت ساری باتیں کی ہے، بھول گئے کہ 1961 سے پہلا مارکا انڈیا کا 1961 میں ہے، جب گوا کو اس نے انیکس کر لیا۔ اس سے پہلے 1947 میں لکشدویپ آئیلینڈز کو اس نے انیکس کر لیا۔ تو یہ ہماری جو 1965 کی جو کارروائی تھی یہ بہت صحیح تھی، تاکہ اس کو ہم بتا دیں کہ آپ رن آف کچھ کے اوپر نہیں بڑھ سکتے۔ اچھا، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن یہ سر بتائیں کہ ایک وار سٹیمنا بھی ہے، ایک ٹرمنالوجی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا جو وار سٹیمنا ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ بالکل ہے، لیکن حامد میں پچھلے سوال سے اس کو ریلیٹ کروں گا۔ آپ نے پوچھا کہ پیس ٹائم میں نیوی کا کیا رول ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیے حامد پلیز کہ ہم ہیں کس جگہ پہ۔ ابھی آپ کو جغرافیہ کے بارے میں راؤ عمران صاحب نے بتایا، ہم ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک واٹر وے کے اوپر لوکیٹڈ ہیں۔ جو گلف ہے اس سے پوری دنیا کا تیل جاتا ہے، اور جو سمندری راہداری وہاں سے تیل پوری دنیا کو پہنچاتی ہے وہ پاکستان کی کوسٹ کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہاں کوئی بھی انسٹیبلٹی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، چاہے وہ ٹیررزم ہو، چاہے پائریسی ہو، یا یہ جو انڈیا کا بزدلانہ حملہ تھا، اس سے اس جو انٹرنیشنل سی لائنز آف کمیونیکیشن ہیں جس پہ تیل کی تمام راہداری ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے، اور پوری دنیا کی اکانومی کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ دنیا کو ایسے ملکوں کی ضرورت ہے کہ جو اس ریجن میں ایک سٹیبل پلیئر کا کردار ادا کریں۔ الحمدللہ اس واقعے میں بھی اور اس بیان المرصوص مارکہ حق میں بھی اور اس سے پہلے بھی پاکستان کو ایک ذمہ دار ریجنل نیول فورس کے طور پہ ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم ریجنل ممالک کے ساتھ مل کے اور یو ایس کی نیوی کے ساتھ مل کے کاؤنٹر پائریسی ٹاسک فورس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ٹاسک فورس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں۔ یہاں سے لے کے گلف آف ایڈن تک کے تمام علاقے میں پاکستانی جہاز آپریٹ کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا خطرہ جو اس سمندری راہداری کو ہے اس میں لیڈنگ رول پاکستان نیوی کا ہے، اور یہ 24/7 ایکٹیویٹی ہے۔ ہر روز ہم تیار ہیں کہ کسی قسم کا واقعہ نہیں ہونے دیں گے، اور اس چیز کو ریکگنائز کیا۔ کون ہے تھریٹ، کون ہے اس سمندری راہداری کے لیے تھریٹ کون ہے؟ دیکھیے پائریسی سے آپ واقف ہیں، اور پچھلی ایک دہائی میں پائریسی کے بے شمار واقع ہوئے ہیں جس میں بے انتہا نقصان ہوا ہے۔ جہازوں کو اغوا کرتے ہیں Exactly. اور پھر تاوان مانگتے ہیں۔ جی بالکل، اور وہ ان کا تعلق زیادہ تر صومالیہ سے ہوتا ہے۔ صومالی اوریجن سے نکلتے ہیں لوگ، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے ہاتھ اور بھی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف صومالیہ تک یہ چیز محدود نہیں ہے، اور ویسٹ کوسٹ آف افریقہ پہ نائجیریا کے سامنے بھی اس قسم کے بے انتہا واقع، ایون ملاکا اسٹریٹ میں سنگاپور کے آس پاس بھی اس طرح کے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ پوری پکچر دیکھتے ہیں تو یہ پائریسی انفیسٹڈ ایریاز میں ہائی رسک ایریا کہلاتا ہے، جہاں خطرہ سب سے زیادہ ہے۔ اور ٹیررزم کی اگر مثال لیں تو یو ایس ایس کول ایک امریکی جہاز تھا، اس کو ایک بوٹ نے آ کے ٹکرایا اور اس میں گیپنگ ہول نے بہت بڑا نقصان کیا، اور اس طرح کے بہت سارے اور واقعات بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ ریجن میں سب کو اکٹھا کرتے ہیں، جیسے پاکستان کی امن ایکسرسائز ایم شور حامد آپ نے کور کی ہوئی ہے، اس دفعہ 60 ملک اس ایکسرسائز میں آئے، جہاں آپ سب ریجن کے
नेवीज़ को और लीडरशिप को इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो आपस की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपस की फ्रिक्शंस हैं, ये मिट जाती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने पहली दफ़ा अमरीकी और चीनी बेड़े को पहली दफ़ा इकट्ठा एक्सरसाइज करवाया, अमन 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, और आज वो अमन 60 मुल्कों पे मुश्तमिल है। तो इस तरह के बेशुमार इनिशिएटिव हैं जो पाकिस्तान नेवी पीस टाइम में कर रहा होता है। फिर जो हमारी अपनी नेशनल इंटरेस्ट है, देखिए ब्लू इकॉनमी आपने उस पर भी बेहद काम किया हुआ है। ब्लू इकॉनमी एक्चुअली हम एक ख़जाने पे बैठे हुए हैं हामिद। जो हमारा समंदर है ये ना सिर्फ मिनरल रिच है, इसमें कोरल रीफ और सी रिसोर्सेज का एक ख़जाना छुपा बैठा है। बदकिस्मती से हम अभी तक वो सलाहियत नहीं पैदा कर ये सके। कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि हमने समुद्रों में ख़जाने छुपाए हुए हैं। तो इसको एक्सप्लॉइट करने की जितनी एफ़र्ट आज तक हुई है उसमें पाकिस्तान बहरिया का कलीदी किरदार है। यहाँ हमने चाइना की मदद से, चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ का इनिशिएटिव था, उन्होंने चाइना की मदद से एक सर्वे करवाया, और उस जियोडेटिक सर्वे से ये सामने आया कि हमारे पास कसीर तादाद में ज़ेर समंदर गैस के ख़जाने पड़े हुए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इन्वेस्टर्स को लाएं, वो पैसा लाएं, वो टेक्नोलॉजी लेके आएँ जिससे इस ख़जाने से फ़ायदा तो उठाया जाए। अगर हम इन्वेस्टर को लाएंगे कि पाकिस्तान के जो समुंदर की जो तय है उसमें गैस के ख़जाने हैं, तो आपको पता है एक दुश्मन है, तो वो उस इन्वेस्टर को भगाने की कोशिश करेगा, उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? जैसे आपने पहले भी इसकी तरफ इशारा किया, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है वो इसी का खमाजा है। जहां पाकिस्तान तरक्की के कदम बढ़ाता है वहां दुश्मन 5th जनरेशन के ज़रिए हमारे कदम को रोकता है। तो जब भी कोई इस तरह का आप देखिएगा रिसोर्स की कोई ख़बर आती है तो उसके बाद कोई ना कोई सिक्योरिटी रिलेटेड वाक़या होता है और इन्वेस्टर्स को भगा दिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब जो हमारी दिफाई हिकमत अमली है इसमें ये फोर्स प्रोटेक्शन पीछे नहीं आगे है, और ये वो हिकमत अमली है जिसके तहत इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फुटिंग पे SIFC और मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप की मदद से एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फुटिंग पे लेके जाएंगे। राव साहब, गवादर की जो बंदरगाह है काफ़ी सालों से उस पर बड़ा फोकस है, पूरी दुनिया जो है वो उसके बारे में स्पेकुलेट करती है, पता नहीं इधर क्या हो रहा है। तो जो ज़ाहिरी बात है उसका ताल्लुक़ CPEC के साथ भी है, तो ग्वादर की बंदरगाह और उससे जो जुड़ा हुआ कि CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में पाकिस्तान नेवी का क्या किरदार है? जी हामिद, जैसे एडमिरल फवाद ने बात की और आपने भी बताया कि गवादर पोर्ट एक गेम चेंजर है अपने अहम महल वकूँ की वजह से। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनको वो एक गेटवे देता है टू सी, और जो इंटरनेशनल स्लॉग्स हैं उनमें भी इसका एक बड़ा अहम किरदार है उनको मुख्तसर करने में, और जो एनर्जी पाइपलाइंस और एनर्जी हाईवेज़ हैं उनको ज़्यादा रिसोर्स एफिशिएंट बनाने के लिए। गवादर क्योंकि सीवर्ड टर्मिनस है जहाँ पे उसका समंदरी हदूद का अख्ताम हो रहा है उस पोर्ट का, तो वो एक बहुत अहम जुज़ है उस पूरे प्रोजेक्ट का, जैसे आपने पहले उसके ऊपर बात की। पाक बहरिया ने एक टास्क फोर्स 88 बनाई है जो कि गवादर में ही मौजूद है, जिसका कि सबसे अहम रोल है गवादर पोर्ट को प्रोटेक्शन देना, क्योंकि उसको जो थ्रेट है, जैसे अभी 5th जनरेशन की बात हो रही थी, तो उसके जो ख़तरे का स्पेक्ट्रम है वो मैं लामहदूद तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें बेशुमार चैलेंजेस हैं जो कि गैर रिवायती जंग से लेकर दुश्मन के रिवायती ख़तरे तक हर एक से हमें उसको निपटना है। क्योंकि इन्वेस्टर्स की बात हुई, इन्वेस्टमेंट वहीं पर आएगी जहाँ पे सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी वो असास है जिसके ऊपर कि ये सारी खुशहाली की इमारत ने तामीर होना है। तो वो हमारी पाक बहरिया के ऑपरेशनल प्लान्स में भी, पाक बहरिया की ज़िम्मेदारियों में भी गवादर अगर मैं कहूँ कि सर फहरिस्त है, जिस तरह कराची और पोर्ट कासिम हमारी बाकी बंदरगाहें हैं जिनका एक बहुत कलीदी किरदार है हमारे वॉर स्टेमिना की जो आपने बात की। तो 24 घंटे निगरानी से लेकर किसी भी ख़तरे की सूरत में घंटों नहीं मिनटों में उसका रद्द अमल देना, किसी भी ख़तरे की पेशबंदी, उसकी मुसलसल एक्सरसाइज जैसे आप देखते रहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ साहिल एक्सरसाइज है, उसके अलावा बेशुमार मशक़ें हम करते हैं ताकि वो जो रिस्पॉन्स है जिसमें हमारे अलावा और भी बहुत से अहम इदारे शामिल हैं, उनका रिस्पॉन्स एक मस्कुलर मेमोरी की तरह हो। जो भी ख़तरा चाहे वो समंदर से या जो कम गहराई वाले हमारे समंदरी हदूद है या हाई सीज़ जिनको कहते हैं, वहाँ से जो भी ख़तरा ओरिजिनेट होता है उसको हम फ़ौरी तौर पे उसका रद्द अमल दे सकें। और ये काम थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि हमारे अलावा और भी इसमें इदारे शामिल हैं, तो एक मरबूत रद्द अमल देने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है।
یہ بتائیں کہ پاک بحریہ جو ہے اس کی جو میزائل کیپیبلٹی ہے جی جی وہ کیا ہے؟ اچھا، ابھی آپ نے بات کی دوارکا کے ہی حوالے سے ہم یہاں آج جمع ہوئے ہیں. اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی تھی وہ نیول گن فائر سپورٹ ہم اس کو کہتے ہیں, جو بحری جہازوں پر توپیں لگی ہوتی ہیں ان کے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں, چاہے وہ رشیا یوکرین ہے, اس کے بعد ہم نے اسرائیل اور ایران کی بھی جو ابھی گزری ہے جنگ وہ بھی دیکھی, اور پھر ہم نے بھی جو بیان المرصوص کا ایک کرائسس دیکھا. یہ لانگ رینج ویکٹرز یا جو دور مار کرنے والے میزائلز ہیں, ان کا رول اس وقت جدید جنگ میں بہت بڑھ گیا ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایسی صلاحیت آ گئی ہے جو دشمن کو سینکڑوں میل دور سے ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے. وہ معلومات ان پلیٹ فارمز تک پہنچائی جا سکتی ہیں جنہوں نے وہ میزائل فائر کرنے ہیں. تو الحمدللہ ہم اس وقت, اگر میں کہوں کہ بہت ویل پلیسڈ ہیں اس کے اندر. اس کا ایک مظاہرہ آپ نے بیان المرصوص میں دیکھ بھی لیا. دور تک, درمیانے فاصلے تک اور قریب تک مار کرنے والے میزائلوں کے ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ ایک مرکب ہے, ایک میش ہے پورا, جس کو جس قسم کا خطرہ بھی آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. اور اس میں سب سے ضروری اور اچھی خبر جو میں آپ کے توسط سے اپنے عوام تک پہنچانا چاہوں گا کہ اس میں ہماری خود انحصاری اور خود کفالت کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. الحمدللہ ہمارے جو لانگ رینج ویکٹرز ہیں, اب اس کے لیے ہم دنیا کے کسی ملک پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہمارے اپنے دفاعی ادارے جو پاکستان میں پاکستان کی بنی ہوئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں, انہی کے ویپنز کی ہمارے پاس ٹوٹل ریلائنس ہے. تو انکلوڈنگ میزائلز, ہر چیز, مطلب میزائلز کی اسپیسیفکلی آپ نے بات کی, خاص طور پہ اس جہت میں ہماری کیپیبلٹی الحمدللہ میچ کرتی ہے دنیا کے جو ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں. پیچھے جو ہم نے تجربات کیے ہیں, آپ کور کرتے رہتا ہے میڈیا اس کو, تو سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو وہ صلاحیت ہمیں میسر ہے, دوسرا اس صلاحیت کے استعمال اور پھر دوبارہ استعمال کے لیے ہم کسی پر انحصار نہیں کرتے, ہماری اپنی خود انحصاری ہے. اور اس میں آپ کو پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ٹیکنالوجی دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے ساتھ پچ کی جا سکتی ہے. اس میں مجھے کوئی کلام نہیں ہے اس بات میں. یہ آپ کو ٹارپیڈو نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل. اس کا ذرا ٹارپیڈو کا ذرا بتائیے کیا اس کا کام ہے؟ یہ شپ لانچ ٹارپیڈو ہے, اور یہ ہتھیار آبدوز شکن ہتھیار ہے. جب جہاز اپنے سینسرز کے, یا آپ نے جہاں سے ابھی ہم اندر آئے ہیں وہ ہیلی کاپٹر ڈیک ہے, اس جہاز کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر بھی کیری کرتے ہیں. جب دشمن کی آبدوز ڈیٹیکٹ ہو جائے, دشمن کی آبدوز کا سراغ مل جائے, پتہ لگ جائے, تو اس وقت یہ ویپن لانچ کیا جاتا ہے دشمن کی آبدوز کو تباہ کرنے کے لیے. اور اس کی صلاحیت, اس کی رفتار اتنی ہے کہ اگر دشمن کی آبدوز ایک مرتبہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کا بچ کے جانا ناممکن. یہ سر میزائل لانچر ہے؟ جی ہاں, یہ ورٹیکل لانچ سسٹم. ذرا اس کے بارے میں بتائیں گے. اچھا, یہ اس وقت ہم جہاز کے فوکسل کے اوپر موجود ہیں, جو اس کا سامنے والا آپ کہہ لیجئے ایریا ہے جہاز کا. یہ جس طرف آپ کا کیمرہ ہے بھی, یہ ورٹیکل لانچ سسٹم ہے. یہاں سے میزائل لانچ ہوتا ہے جب بھی دشمن کا خطرہ آپ کی رینج میں موجود ہو. ورٹیکل لانچ سسٹم کا آپ کو سب سے زیادہ جو فائدہ ہے کہ اس میں آپ کی میزائل کیری کرنے کی جو کیپیسٹی ہے, تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بہت سے جہازوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لانچرز ہوتے ہیں جو جہاز کی سطح سے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان لانچرز میں پھر آپ پر یہ قدغن لگ جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ میزائل کیری نہیں کر پاتے. جب آپ کے پاس اتنی کثیر تعداد میں اپنا میگزین موجود ہو تو آپ کا جہاز اگر سمندروں میں بہت دور بھی ڈپلائڈ ہے تو اس کو ری لوڈنگ کے لیے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو لانچرز ہیں یہ کثیر تعداد میں اس نئی ٹیکنالوجی کے تھرو ایوالو کیے گئے ہیں تاکہ جہاز کی یہ ریسٹرکشن جو ہے یہ ختم ہو. اچھا, ذرا تھوڑا سا مجھے اس کی گن کے بارے میں بتائیے. جی آئیے. اچھا, اب یہ دیکھیے, یہ جو گن ہے 76 mm گن, اسی طرح کی گن استعمال کی گئی تھی 1965 میں بھی جب دوارکا پہ حملہ کیا گیا. لیکن جیسے باقی ٹیکنالوجی سے ہر چیز ایوالو ہوتی ہے, اب یہ گنز بھی بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے. صرف فرق ان میں, اور اگر میں کہوں کہ جو آپ نے روایتی توپیں دیکھی ہوں گی کہ آپ کا ٹارگٹ بھی موو کر رہا ہے ہاریزونٹلی بھی ورٹیکلی بھی سمندر کی سطح پر, آپ خود بھی موو کر رہے ہیں دونوں پلینز میں, ہاریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی. تو اس کی جو آپ کہہ دیں شست ہے, نشانہ ہے, وہ سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے. دی گن ٹوٹلی اسٹیبلائزڈ ہے. جہاز کی جو سمندری مد و جزر سے اگر جہاز رول پچ کر بھی رہا ہے تو یہ اپنے ٹارگٹ پہ اسٹیبلائز ہو جائے گی. اس میں کوئی ایرر
فائر کنٹرول میں نہیں آئے گا. تو یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے نیول گنز کی, جس کی وجہ سے یہ بہت پر اثر ہوتی ہیں, چاہے وہ موونگ ٹارگٹ ہے اور اگر وہ اسٹیٹک ٹارگٹ ہے تو آپ کا کام اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. میری اسپیشلائزیشن گنری کی ہے. اس گن کو فائر کرنا ہو, دشمن ایک ڈائریکشن میں ہوگا تو یہ گن اس طرف دیکھ سکتی ہے. اس کا اور میزائل کا فرق یہ ہے کہ میزائل کو کوئی ڈائریکشن کی فیل وہ نہیں ہے, یہ فائر ہوگا ہوا کے اندر جس ڈائریکشن سے دشمن آ رہا ہو. یہ تو میزائل دشمن کو ڈھونڈے گا. جی, یہ ورٹیکل لانچ میزائل کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی آپ کو ویپن کو ٹرین نہیں کرنے کی ضرورت ہے, ڈائریکشن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود باہر جا کے سیکھ کرے گا. اور اچھا, انڈین میڈیا میں ہنگور آپریشن کا بڑا شور ہے, وہ کیا چیز ہے؟ اچھا, ہنگور یہ ہماری الحمدللہ نئی سب مرینز ہیں جو بہت جلد ہمارے بحری بیڑے کا حصہ بن جائیں گی. ہنگور کی ایک تاریخ ہے. 1971 کی جنگ میں ہنگور سب مرین نے INS ککری کو ڈبویا, اور وہ چیز آج بھی ہندوستان اس کو بھلا نہیں پایا. ان کی سائیکی میں وہ چیز آج بھی پلے کر رہی ہے. تو ہنگور ان کے خواب میں آتا ہے. جی ہاں, یہی سمجھ لیجیے, بھیانک خواب کہہ لیں آپ اس کو. پلوامہ کا جو ہمارا کرائسس تھا, اس میں ہماری ان کے میڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ہر جگہ یہ پرنٹ میڈیا میں ہماری سب مرین 7 کو 22 دن وہ ڈھونڈتے رہے, کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ وہ ایک خوف ان کے ذہنوں پر طاری تھا. اور اگر آپ ہندوستان ٹائمز اور انڈیا ٹوڈے اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں کہ انڈین نیوی ہنٹ فار 21 days ہنٹ فار BN سب مرین 7 ریمینڈ فیوٹائل. تو ہماری الحمدللہ جو ابدوز فورس ہے زیر زمین, جو ہمارا ڈیٹرنٹ ہے, اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہے دشمن کی مائنڈ سیٹ کے اوپر. اور آج کل کی جو گیم ہے وہ ایک شطرنج کی بساط کی طرح ہے. آپ دشمن کے دماغ کو جتنا زیادہ کنفیوز رکھیں گے اتنا ہی آپ کی کامیابی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ کیپیبلٹی جو ہمارے پاس اب الحمدللہ آ رہی ہے ود اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنز, تو اسی لیے پھر وہ شور ہوگا. اور وہ بھی دوسری طرف زیادہ ہے, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ پھر اس پلیٹ فارم کے آنے کے بعد ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں.